بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ علامہ ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، اس کتاب کے جو مباحث، جو باتیں ہم اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، وہ علمی دعوے داری کرنے والوں، علمی و دعوتی خیانت کرنے والوں کے کچھ نمونے اور ان کے مظاہر ہیں، یعنی کس کس میدان میں، کس کس علم میں، اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو خیانتیں کر رہے ہیں، دعوے داریاں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس وقت ہم اس سلسلے کے 5ویں موضوع میں داخل ہوئے ہیں، فقہی امور میں علمی خیانت۔ یہ اردو ایڈیشن کے صفحہ نمبر 144 پر ہے۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں مثال دی ہے فقہی امور میں، فقہی مسائل میں علمی خیانت۔ اب علم فقہ کتنا بابرکت، کتنا عظیم الشان اور کتنا زیادہ نفع بخش علم ہے، فن ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پوری زندگی ہماری اور آپ کی، جو کچھ بھی حلال، حرام، جائز، ناجائز، مکروہ، مندوب، مباح وغیرہ، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے، وہ اسی علم فقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شریعت میں حلال و حرام کے مسائل، جائز و ناجائز کے مسائل، واجبات کے مسائل، یہ جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، عبادات اور ایسے ہی سماج کے مسائل، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، تجارت، لین دین جس کو ہم کہتے ہیں، خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، آداب جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب آپ کو اسی فقہی امور میں ملتے ہیں۔ تو اس فن میں، اس علم میں کیسے کیسے لوگوں نے گھس بیٹھ کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے خیانتیں کی ہیں، اس کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ کئی ایک نکات پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر گفتگو کی ہے، لیکن بہت ہی زیادہ جامع گفتگو کی ہے۔ بہت سارے پہلو کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو نمبر 5، فقہی امور میں علمی خیانت۔ مصنف کہتے ہیں اسی طرح فقہی امور یعنی دونوں آفرینش میں بندگان الہی کے افعال کے احکام اور دنیا و آخرت کی سعادت کی اساس کا علم۔ علم فقہ کیا ہے؟ دونوں آفرینش یعنی زندگی جو دنیا میں ہم کو ملی ہے اور موت تک پورا، ان دونوں میں ہمارے جو افعال ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس کے احکام حلال ہیں کہ حرام ہیں، دونوں چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سعادت کی اساس کا علم۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کس چیز میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام، حلال حرام کی پابندی، جائز و ناجائز کی پابندی، ہمارے جو افعال ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں وہ واجب ہے یا مندوب ہے؟ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ محرم ہے یا مکروہ ہے؟ تو بندوں کے افعال کے احکام دنیا اور آخرت دونوں میں، یہ اسی کا علم ہے۔ یہ ایک ایسا باب ہے جس میں کئی قسم کے لوگوں نے بیجا دخل اندازی کی ہے۔ بیجا دخل اندازی قابل مذمت ہے نا، بجا نہیں، بیجا۔ بیجا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اہلیت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اگر حقیقت میں اصحاب علم ہوں، اصحاب فضل ہوں اور واقعی اہلیت اور لیاقت والے ہوں، امت کے علماء، فقہا
اور وہ فقہی مسائل میں اپنے علم کے مطابق گفتگو کریں تو یہ تو بجا ہے۔ لیکن ایک آدمی شریعت کے حلال و حرام کے مسائل میں گفتگو کرے اور اسے علم فقہ کا پتہ نہ ہو، اصولوں کا پتہ نہ ہو، دلائل کا پتہ نہ ہو، کیونکہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل سے مسائل کا نکالنا۔ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو دلائل ہیں، ان دلائل سے مسائل نکالنا، اسی کا نام ہے فقہ۔ تو اب اگر لوگ بجا طور پر اس میدان میں آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، حق ہے انہیں، جیسے امت کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقہائے امت ہیں، انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن نااہل لوگ علم کے بغیر، معلومات کے بغیر، اصولوں سے نابلد ہونے کے ساتھ علم فقہ میں گھس بیٹھ کریں تو یہی ہے فقہی امور میں علمی دعوے داری، فقہی امور میں خیانت۔ کہتے ہیں کہ کئی قسم کے لوگوں نے بیجا دخل اندازی کی ہے، جس میں سے کون کون لوگ ہیں؟ ایک رخصت پسند فقیہ ہے۔ رخصت پسند فقیہ، ایسے بھی فقیہ ہے نا دنیا کے اندر، رخصت پسند، ہر جگہ راستے نکالنا، ہر جگہ دروازے کھولنا، اس کی زبان سے کھلے لفظوں میں حرام بہت کم سننے کو ملے گا۔ راستے نکالیں گے، غیر مناسب ہے، بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، تو رخصتیں نکالنا، جواز کے راستے نکالنا، بہت ساری چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے بیان کرنا کہ رخصت نکل جائے، رخصتیں نکالنا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عوام الناس کی بھی ایک قسم ایسی ہے جو رخصت چاہتی ہے۔ ایسے ہی فقہا کے پاس بھی وہ جاتی ہے مسائل پوچھنے کے لیے جو رخصت بتاتے ہوں، گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، اس طرح کی باتیں کر کے رخصتیں نکالتے ہیں۔ بھئی جہاں رخصت ہے ٹھیک ہے، جہاں رخصت نہیں ہے وہاں کیوں رخصت نکالتے ہو؟ دین آسان ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، دین آسان ہے، اسے حیلہ بنا کر کے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، ایک رخصت پسند فقیہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، پہلے نمبر پر کون ہے؟ رخصت پسند فقیہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم نے مثال دی ہے، اس مسئلے کو واضح کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف مثال کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ اس کی موجودہ وقت میں ایک مثال ایسی ہے کہ ایک متعالم نے، ایک علمی دعوے دار نے روزے جیسے فریضے کے بارے میں یہی بات کہی تھی۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے کہ سود جو بینکوں کا ہے اس میں کوئی حرج کی بات، بینکوں میں آنے والا سود جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کھا سکتا ہے، ہم نے تھوڑی مانگا ہے، ہم نے تھوڑی ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے تھوڑی کوئی کنڈیشن بنائی ہے کہ ہم کو اتنا اتنا چاہیے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے پیسے حفاظت کے لیے رکھے ہیں، اب اس میں وہ دے رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اس طرح سے اس کو آسان بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا شرائط رکھے ہیں، ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے، اس سے مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کس چیز کے بدلے میں آپ کو مل رہے ہیں، اس کا کوئی عوض ہے؟ کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے بدلے پیسے لیے جاتے ہیں، ہم نے کیا دیا ہے جس کے بدلے میں ہم پیسے لے رہے ہیں؟ سود کہتے ہیں نا، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب بہت سارے لوگ ہیں آپ کو کہیں گے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فریضہ صیام، ماہ رمضان کا روزہ، آپ جانتے ہیں نا دین اسلام کا ستون ہے، دین اسلام کا پلر ہے، لیکن اس مسئلے کے بارے میں بھی کسی متعالم نے، ہمارے ہی ملک اور وطن کے ایک متعالم نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ کو سوشل کام کرنا ہے، آپ کو رفاہی کام کرنا ہے، آپ کو کمزوروں کی مدد کرنی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ روزہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، سوشل کام کر لیں، رفاہی کام کر لیں، لوگوں کے کام آ جائیں، خدمت خلق آپ کر لیں، کوئی بات نہیں، روزہ آپ توڑ دیں، کیونکہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دھوپ میں رہنا پڑے گا، آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ روزہ توڑ دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ رخصت پسند متعالم،
متعلم سچا فقیہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن متعلم ہے، علم نہیں ہے، تو اب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے نام پر آج کا اس کا نقصان آپ کو بتاؤں میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، مسئلہ ایک غلطی کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے، ذہنیت کا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کا وہ حق نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں، وہ علم والوں کا کام ہے۔ تو جس کا میدان نہیں، جس کو علم نہیں، جس کے پاس گہرائی نہیں، اسے اس طرح کے مسائل میں صرف اپنی عقل سے قیاس کر کے، اپنی لاجک کا استعمال کر کے جواب دینا درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اس طرح کی چیزیں اگر اکا دکا کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو عوام الناس کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ فلاں سے مسئلہ پوچھ لیا جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آسانیاں مل سکتی ہیں۔ فلاں 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 سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ تو سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ تشدد برتتے ہیں، ان کے ہاں نرمی نہیں ہے۔ فلاں سے مسئلہ پوچھو تو وہ آپ کو آسانی پیدا کرے گا، وہ آپ کو ہلکا بنا کر کے پیش کرے گا، آپ کے لیے آسانی ہوگی، سہولت ہوگی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے عوام الناس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بے دخل ہوتی چلی جاتی ہے۔ رخصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر ہیں، جہاں رخصتیں ہیں، جتنی رخصتیں ہیں ہمیں اتنا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض سے رخصت کے نام پر سمجھوتا کرنا، سوشل کام کے نام پر سمجھوتا کرنا اور اس طرح کی بات کرنا، اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر ادنا گنجائش نہیں ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو واجبات ہیں، اس کی جو اصالت ہے، اس کی جو حیثیت ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا سوائے شرعی عذر کے، یہ اصالت ختم ہو جائے گی۔ پھر تو کھلواڑ ہو جائے گا کہ آپ کو سوشل کام کرنا ہے تو آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ کو سوشل کام کرنا تو آپ نماز بعد میں پڑھ لیں، آپ کو سوشل کام ہے تو آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ تلاعب ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے امت کے علماء نے، اسلاف نے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ جو بھی رخصتیں تلاش کرتا ہے، یہاں رخصت، یہاں رخصت، یہاں رخصت، یہاں رخصت، تو من تتبع الرخص تزندق، جو رخصتوں کی تلاش کرتا ہے وہ دھیرے دھیرے دین سے ہی نکل جاتا ہے، دھیرے دھیرے دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں جو دین ہوتا ہے نا، وہ آخری موڑ کا ہوتا ہے، جہاں بس دین کسی طرح سے مسلمان کہا جائے کہ اتنی گنجائش ہے، آخری کونے پر جا کر کے وہ دین کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو دھیرے دھیرے کیا کر سکتی ہے؟ دین سے بے دخل کر سکتی ہے، خطرناک ہے یہ انسان کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کئی ایک الفاظ ہیں، رخصتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ رخصتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اس پر عمل کرنا چاہیے، یقیناً وہ افضل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اسے لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی دین و شریعت کے ہم پابند ہیں، اس اللہ نے اگر ہمارے لیے آسانی کی ہے تو یہ تو صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، ہم کو دیا، یعنی ہم کیا کریں؟ اسے شرح صدر کے ساتھ استعمال کریں۔ کوئی بات نہیں، سفر کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، ہم روزہ چھوڑ دیں، مشقت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سفر میں روزہ توڑ دیں، ہم بعد میں قضا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ بیمار ہیں، روزہ توڑ دیں، بعد میں رکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اتنے دن جتنے دن روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں چھوڑ دے، وہ چھوڑنے کی ضرورت ہے سفر یا بیماری کی وجہ سے، اتنے ہی دن کے روزے بعد میں قضا کر لے وہ۔ ایسے ہی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، الحمدللہ آسانی ہے، کتنی آسانی ہے، جمع کرنے کی آسانی ہے، قصر کرنے کی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آسانی دی ہے، تو آسانی دی ہے، رخصت دی ہے، ہمیں استعمال کرنے میں الحمدللہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آسانی کو ہم قبول کریں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں آسانیاں نہیں ہیں وہاں ہمیں زبردستی آسانی پیدا کرنے کی، میرے بھائیوں، کوئی بھی کوشش کرنا اچھا نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر سوشل کام کے نام پر اگر فرائض کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے گا تو پھر سارے فرائض تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں
ہے نا عام نہیں کرنی چاہیے جیسے لوگ آسانی سے بول دیتے ہیں۔ تو ایک ہے رخصت پسند فقیہ، دوسرا کیا ہے شاذ اور غیر معتبر قول اختیار کرنے والا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات، لوگ شاذ قول کو لے لیتے ہیں، جو اقوال دلائل کی روشنی میں پائے جاتے ہیں ان اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شاذ ایک دم الگ تھلگ کوئی ہٹا ہوا قول ہے نا شاذ۔ شاذ کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ شذوذ تو سمجھتے ہیں، اسی سے یہ شاذ، یعنی دلائل سے نہ میل کھانے والا الگ تھلگ قول۔ ایسے قول کو لینا کیونکہ اس میں آسانی ہے، یا اس میں کوئی منفعت ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے انسان کا، تو آدمی سارے اقوال کو چھوڑ کر کے کس کو لے لے؟ شاذ قول کو لے لے۔ ارے شاذ قول کو کیوں لیتے ہو؟ اس قول کو کیوں نہیں لیتے جو قرآن و سنت کے دلائل سے، بہت سارے دلائل سے الحمدللہ ثابت ہے، وہ لے لو۔ اب کسی نے ایک الگ تھلگ قول کہا ہے، وہ ہمارے کام کا ہے تو ہم نے اسے لے لیا۔ ہم نے کیا کیا ہم نے اسے لے لیا۔ یا کسی نے فتویٰ دے دیا شاذ قول کے مطابق، تو ایسے فقہا جو ہے نا یہ دراصل متفقہہ، یہ لوگ متعالم ہیں۔ تو کوئی دوسرا کون ہے؟ شاذ اور غیر معتبر قول اختیار کرنے والا۔ تیسرا فقیہ کی عبارت میں اس کی اصطلاح سے ناواقف شخص۔ تیسرا کون ہے؟ فقیہ جو ہے نا امت کے جو علماء ہیں، فقہائے امت۔ اب فقیہ نے اپنی کتاب میں کوئی عبارت لکھی ہے، کوئی سینٹنس ہے، کوئی جملہ ہے، عبارت ہے، اب اس کی کیا اصطلاح ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یعنی فلاں عالم، مثال کے طور پر امام ابن رشد، ایک مثال لے لیں۔ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں اور وہ بہت چھوٹی کے امام اور عالم تھے، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اپنی کسی کتاب کے اندر کوئی عبارت لکھی ہے تو ان کی عبارت میں ان کی کیا اصطلاح ہے، یعنی یہ بات جب بولتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں، یہ جملہ جب لکھتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں، ایسی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو ان کا کیا مقصود ہوتا ہے، اس کا آدمی کو پتہ نہ ہو اور اس کے بعد وہاں کی باتیں اٹھا کر کے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کے درمیان عام کرنا شروع کر دیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ تو فقیہ کی عبارت میں اس کی اصطلاح سے ناواقف شخص کیا کوئی فقہ کا کام کرے گا جب آدمی کو علماء کی اصطلاح کا ہی پتہ نہیں ہے کہ فلاں امام جب یہ بات کہتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں۔ اور چوتھا، جس کی فقاہت اپنی رغبت اور خواہش کی بنیاد پر ہے۔ کیسا فقیہ ہے بھائی؟ اپنی رغبت اور خواہش، یعنی کیا مطلب؟ نفس پرست فقیہ، نفس پرست، اپنی مرضی، جو اس کو اچھا لگتا ہے اسے جائز قرار دیتا ہے، جو اسے نہیں اچھا لگتا ہے اسے ناجائز قرار دیتا ہے۔ نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور آگے چونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو آنے والی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو یہ چوتھا ہے۔ تو ہوائے نفس نہیں، خواہشات نفسانی نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے اصولوں اور دلیلوں سے مسائل نکلتے ہیں، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جس کی فقاہت کیا ہے؟ اپنی رغبت، چاہت اور ایسے ہی خواہش کی بنیاد پر ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ دو باتوں میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یعنی چار باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں، چاروں قسم کے جو لوگ ہیں وہ دو بنیادوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ دو بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، علم فقہ کا دعوے دار جسے اس کا علم نہیں، اس کا انجام جہالت اور نادانی ہے۔ جس آدمی کو، جو آدمی فقہ کا دعوے دار ہے کہ میں فقیہ ہوں، مجھے شریعت کے حلال و حرام کا علم ہے، شریعت کے حلال و حرام کے مسائل کی معلومات ہے، جو آدمی دعوے دار ہے لیکن اسے علم نہیں ہے، صرف دعویٰ ہی کرتا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے، تو جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ علم والا اپنے آپ کو بنائے، ثابت کرے، اسی کو متعالم کہتے ہیں، اسی کو علمی دعوے دار کہتے ہیں، ہے نا؟ اسی کو علمی خیانت کرنے والا کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ خیانت ہے، یہ امانت یہ ہے کہ علم والا ہو تو علم والا کہے، اور اگر علم والا نہیں ہے، اپنے آپ کو علم والا کہتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عالم نہیں بلکہ متعالم ہے اور علمی خیانت کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا انجام جہالت اور نادانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جب ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہالت، نادانی، ہر مسئلے میں جہالت، ہر مسئلے میں جہالت، ہر قضیے کے اندر، ہر ہے نا جگہ جگہ وہ جہالت اور نادانی کا کام کرے گا۔ نمبر دو، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عصری تقاضوں کے نام پر دینی احکام کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے فقہی مدرسے کی شاگردی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا۔ دور جدید کا حوالہ دے کر اس دور کا تقاضا ہے، اس وقت کے حالات ایسے ہیں، 21ویں صدی کے حالات ایسے ہیں، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اب مسئلہ ایسا نہیں ہے، اب مسئلہ ایسا ہوگا۔ یعنی قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، کیا کرنا اسے؟ عصری تقاضوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور شریعت قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسئلہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نہیں رکھا ہے۔ شریعت کب اتری ہے، لیکن قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آئے گا جس کا سولوشن، جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں نہ ہو۔ اتنے سارے ایشوز آتے رہتے ہیں، ہے نا، حلال حرام کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دین و شریعت سے امت کے علماء اس کا حل بتلاتے ہیں کہ نہیں بتلاتے ہیں؟ شریعت میں حلال و حرام کر دیا گیا، اور حلال و حرام کے اصول اور ضابطے بتا دیے گئے۔ اہل علم ان اصولوں کی روشنی میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ کیسا ہے؟ یہ اس سے ہٹ کر کے ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے کہ شریعت ہر دور اور تقاضے میں انسانیت کے لیے حل پیش کرے گی، ان کی مشکل کا حل ہے شریعت کے اندر۔ لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے، عصری تقاضوں کے نام پر، نام کیا لینا؟ حالات کی ضرورت ہے، 21ویں صدی کا مسئلہ ہے، نیا زمانہ ہے، اس نئے زمانے کے تقاضے کا حوالہ دینا، اور حوالہ دے کر دینی احکام کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے، دینی احکام کے ساتھ سمجھوتا، دیکھا، یعنی حالات اور ظروف کا تقاضا بیان کر کے اللہ کے دین کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ مثال کے طور پر آج کوئی کہے کہ بھائی 21ویں صدی عیسوی میں زندگی گزار رہے ہیں، بھائی آج تو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا ہے، یہ تقاضے کے خلاف ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ اگر کاٹا جائے، اسلامی شریعت میں جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ زنا کرنے والے کو، شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جدید دور ہے، آج کے اس جدید دور میں یہ سزائیں مناسب نہیں ہیں، کوئی اور سزا دے دو، کوئی اور پینلٹی لگا دو ان کے اوپر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام کے ساتھ کیا کرنا؟ سمجھوتا کرنا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جو پیشانی پر شکن کے بغیر انحراف اور کجروی کا سرچشمہ ہے۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ کس قدر ادیبانہ زبان استعمال کرتے تھے، الفاظ اور زبان ان کے ہاں کتنی زیادہ دقیق ہوا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں جو پیشانی پر شکن کے بغیر انحراف اور کجروی کا سرچشمہ ہے، یعنی یہ ایسا انحراف ہے، ایسی گمرہی ہے، ایسی کجروی ہے، ٹیڑھا راستہ ہے، اتنی آسانی کے ساتھ لوگ اس پر چلتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا۔ یعنی اتنی آسانی سے کہتے ہیں نیا دور ہے، جدید حالات کے تقاضے ہیں، ان حالات میں کیسے یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ اس بات کو بولنے میں ان کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کی قسم دونوں سے زیادہ کڑوا ہے، یعنی دونوں میں، یہ دو چیزیں ہیں نا، ان دونوں میں دوسرا ہے یہ زیادہ کڑوا ہے، کیونکہ اس مدرسے میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوئے۔ مدرسہ کا مطلب کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں کوئی داخل ہو، یہ فکر جو ہے، فکر، سوچ جو ہے، نظریہ جو ہے، اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ اس مدرسے میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوئے جنہیں سستی شہرت مل گئی۔ اس میں جو داخل ہوں گے شہرت تو مل ہی جائے گی، اور کہا جائے گا کیا؟ کہا جائے گا بھائی
پرانے علماء کو حالات کا پتہ نہیں ہے، جدید دور نہیں جانتے، جدید حالات نہیں جانتے. ہمارے علماء کو جدید حالات سے واقفیت نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں جانتے، وہ دنیا کی ترقیات کو نہیں جانتے. وہ علماء اس دور میں ضرور ہیں، لیکن وہ 200 سال پہلے کی سوچ اور ذہنیت کے ساتھ آج دین کی تعلیم اور دین کے نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. اس طرح سے علماء کے خلاف، اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جدید دور میں یہ فیصلہ، جدید دور میں یہ فیصلہ، نئے دور کا یہ تقاضا ہے، نئے دور کا یہ تقاضا، اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی پذیرائی. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں سستی شہرت بھئی اگر آج کوئی آدمی شراب کو اس لیے حلال کر دے کہ وہ پرانی والی شراب نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو سے، گیہوں سے، ہے نا، یا مثال کے طور پر اور ہے انگور ہے، کھجور وغیرہ سے بنائی جاتی تھی شراب اور اس میں نشہ ہوتا تھا. آج تو بہت ایڈوانس قسم کی شراب آ گئی ہے جس سے ذہن تیز چلتا ہے، آدمی نشیط ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر فرحت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر یہ آدمی آج فتویٰ دے دے تو آپ بتائیے ساری دنیا الا ماشاء اللہ، ورنہ سارے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ اسی سے فتویٰ پوچھنے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ حالات کو سمجھتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے علماء حالات کو بھی نہیں جانتے ہیں، اور جدید جو چیزیں وجود میں لائی جا رہی ہیں، نئی شرابیں کیا ہیں، ہے نا، اس کی معلومات نہیں ہے انہیں کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی تعلیم، تربیت، حفاظت، بقا، اس کی دعوت، نشر و اشاعت کا ذمہ کس کے سر رکھا ہے؟ کوئی یہ کہہ کر کہ کیسے اپنی بات کو سچ منوا سکتا ہے کہ ہمارے علماء حالات کو نہیں جانتے؟ علماء ہی ہیں جو مسائل کو بتائیں گے ہر دور میں، ہر زمانے میں. اگر آپ کو لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ علماء جدید حالات کو نہیں جانتے، تو جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید حالات کو جانتے ہیں وہ دین کو نہیں جانتے، وہ دین کے اصولوں کو نہیں جانتے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ تلاعب ہوتا ہے. تو جنہیں سستی شہرت مل جاتی. اب اگر ایک آدمی ایسے مسائل بتائے، فتوے بتائے، تو شہرت پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ بہت جلدی مشہور ہو جائے گا. اتنی آسانی سے سستی، کوئی مہنگی شہرت نہیں، اس کے لیے زیادہ انرجی، طاقت، پیسے لگانے پڑے نہیں. ایک مسئلہ ایسے بتا دو، کوئی حرج کی بات. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، آئیں گے آگے، ابھی ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آگے؟ پھر ان کے آگے دیکھیے، پھر ان کے نرسنگھے میں کافروں نے بھی پھونک مار دی. ظاہر سی بات ہے، یہاں بینکوں میں آپ جب جاتے ہیں، بینکوں کی برانچوں میں اکاؤنٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو بینک کا اکاؤنٹ وہ لوگ بعد میں کھولتے ہیں، پہلے آپ کو آفر دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو سالانہ اتنے انٹرسٹ پر اتنا پیسہ جمع کریں گے تو آپ کو سالانہ اتنا فائدہ ملے گا. تو اگر آپ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سود حرام ہے ہمارے دین کے اندر، وہ تعجب کرتے ہیں کون سے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، کس دور کے ہو. سارے لوگ تو سب کے اپنے اپنے، ہے نا، اسکیمیں چل رہی ہیں، سب کے اپنے اپنے اکاؤنٹس ہیں، سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے. کسی کا 2 سال ہو گیا، کسی کا 3 سال ہو گیا، کوئی 2 لاکھ کما چکا، کوئی 4 لاکھ کما چکا. آپ کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حرامی ہیں ہمارے، حلال ہی نہیں ہے، ہم سود نہیں استعمال کر سکتے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، پھر ان کے نرسنگھے میں کافروں نے بھی پھونک مار دی. ساتھ تو ملے گا نا بھائی کافروں کا، ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا کہ نہیں ملے گا کافروں کا؟ ہاں، کافروں کا ساتھ ملے گا ایسے لوگوں کو. یہاں تک کہ ان کے راستے اندر گھس کر، ایسے ہی اپنے آپ کو ماڈرن اور ایڈوانس کہنے والے لوگوں کے ذریعے سے ان کے راستے سے کفار نے اندر گھس کر اللہ کی نازل کردہ پاکیزہ شریعت کی جگہ دیگر کئی چور راستوں سے تبدیل کردہ شریعت اور تعویل کردہ شریعت اتارنے کا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس طرح سے بگاڑا جاتا ہے. ہم آہنگی کے نام پر قرضاوی نے کتنے فتوے دیے، یہی ہے نا، تب اس کو عربی والے تفتح کہتے ہیں، کھلا پن. ایک ہوتا ہے کھلنا،
فتح کھلنا اور ایک تفتح بہت زیادہ اوپن ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کے نام پر یوسف عبداللہ قرضاوی جیسے اخوانی خارجی فکر کے آدمی نے تال میل کے نام پر یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے تال میل کے نام پر نہ جانے کتنے فتوے دے دیے. ظاہر سی بات ہے جب ایسے فتوے دو گے تو یہودی آپ کا سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، عیسائی آپ کا سپورٹ کرے گا، کفار آپ کا سپورٹ کریں گے، ملحدین آپ کا سپورٹ کریں گے. عالم اسلام کا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، عالم اسلام کا اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں. کتنے فتوے دیے. پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور پردے کے بارے میں تو تازہ گفتگو چل رہی ہے، آپ تو سن ہی رہے ہوں گے. اتنی آسانی سے لاکھوں کے مجمع میں یہ مسئلہ بتلا دیا گیا کہ چہرے کے پردے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اختلاف ہے. آپ کی مرضی ہے تو کریں، آپ کی مرضی ہے تو نہ کریں. یہ ہے طریقہ. سستی شہرت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ پردہ عذاب ہے، پردہ قید خانہ ہے، اور کیا ہے آزادی نسواں ہونا چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو شہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ حوالے دیتے ہیں. البانی صاحب کا نام لے لینا. البانی صاحب نے کب کہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. چہرے کا پردہ نہیں ہے ایسا البانی صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. البانی صاحب کے ہاں مسئلہ صرف اتنا تھا، وہ کہتے تھے کہ دلائل سے وجوب نہیں ثابت ہو رہا ہے میرے نزدیک. ان کے نزدیک وہ کہتے تھے میرے سامنے جو دلائل ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے. سنت، مستحب، افضل، بہتر، آبرو کے لیے، عزت کے لیے ہے نا، پردہ ہونا چاہیے، لیکن وجوب مجھے ثابت نہیں ہو رہا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کبھی چہرہ کھولا؟ بغیر حجاب کے رہیں کبھی؟ صحابیات کبھی بلا حجاب رہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زندہ واقعہ غزوہ بنو المستلق میں، غزوہ مريسيع بھی کہتے ہیں اسے، جانتے ہیں نا؟ صفوان بن معطل کا واقعہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے چلی گئیں اور واپس آئیں تو قافلہ نکل چکا تھا. اس زمانے میں ہودج ہوا کرتا تھا، ہودج میں عورتیں بیٹھتی تھیں اور اس ہودج کو اٹھا کر کے جانور کی پشت پر لاد دیا جاتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہودج کو اٹھا کر کے سواری پر رکھا گیا، لیکن اما عائشہ اس وقت کم عمر تھیں، دبلی پتلی تھیں، وزن زیادہ نہیں تھا جسم کا. اٹھانے والوں کو اندازہ نہیں لگا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ہودج اٹھا کر کے رکھا سواری کے اوپر اور قافلہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئیں اسی جگہ جہاں قافلہ تھا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. قافلہ جا چکا ہے. پریشان ہوئی، بالآخر وہیں بیٹھ گئی جہاں قافلہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے صفوان بن معطل گزرے. صفوان بن معطل وہاں سے کیوں گزرے؟ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے تھے کہ کہیں کسی کا سامان، کوئی ضرورت کی چیز ہو، کوئی بھولا بھٹکا ہو، کوئی بچا کھچا کوئی چیز ہو تو اس کو سنبھالتے ہوئے آئیں. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. صفوان بن معطل وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے. نظر پڑی تو چونک گئے، گھبرا گئے اور گھبرا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی مصیبت، عائشہ یہاں کیسے چھوٹ گئی؟ قافلہ کیسے ان کو چھوڑ کے چلا گیا؟ اور جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ماں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، سنسان جگہ تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آواز کان میں گئی، فوراً چہرے پر پردہ انہوں نے ڈھانپ لیا۔ اما عائشہ خود کہتی ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ فعرفنی حین رآنی وقد رآنی قبل الحجاب۔ اچھی طرح سے ایک ایک جملے پر غور کریں۔ کہتے ہیں جیسے صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا، مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ چہرہ۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا تو چہرہ دیکھا تھا، اور اب جب نظر پڑی تو پہچان لیا کہ عائشہ ہی ہوں میں، لیکن چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، جیسے انا للہ کی آواز میرے کان میں پڑی فوراً میں چونک گئی۔ کہتے ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت کریمہ میں صراحت ہے، شبہ صراحت ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لینا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ عورتیں کیا کریں؟ اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے ڈال لیں۔ تو جلباب کے ذریعے سے موٹی چادر جس کو دوپٹے کے طور پر خواتین استعمال کرتی تھیں، آج تو دوپٹے بھی باریک باریک کپڑوں کے ہو گئے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صاف کہتی ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے، اترنے سے پہلے مجھے لوگوں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھا تھا، پہچان لیا، لیکن چونکہ حکم نازل ہو گیا تھا کہ اب چہرے کا پردہ کرنا ہے، اس لیے جیسے ہی مجھے احساس ہوا، انا للہ کی آواز میرے کان میں پڑی، میں نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ موٹی چادر سے ڈھانپ لی۔ یہ صریح روایت ہے کہ اس آیت کریمہ پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتی تھی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت کریمہ کے اندر چہرے کا لفظ نہیں آیا ہے، تو کیا چہرے کا پردہ نہیں ہوگا؟ یدنین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیہن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، آپ کا پریکٹیکل کس پر دلالت کرتا ہے؟ لیکن نہیں، قرآنیوں کی طرح سے باتیں کرنا ہے نا، عقلانیوں کی طرح سے باتیں کرنا، اس میں اختلاف ہے علماء کا، ہے نا، کچھ لوگوں نے ایسی کتاب لکھی، کچھ لوگوں نے ایسی کتاب لکھی، اور یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جو لوگ پردے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قائل نہیں ان پر اعتراض مت کرو، اور جو قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قائل ہیں ان پر اعتراض نہ کرو۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائیوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا ہے، اپنے اپنے مفاد کے لیے، اور آئے دن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی مرد استعمال کر رہا ہے، کبھی کوئی خاتون استعمال کر رہی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ علامہ البانی صاحب نے علامہ البانی چہرے کے پردے کے قائل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 3 بیویاں اور 13 اولاد تھی، اس میں کئی ایک آپ کی بیٹیاں تھیں، ساری کی ساری حجاب کرتی تھی، چہرے کو چھپاتی تھیں۔ تو ستر الگ چیز ہے جو ہمیشہ چھپا رہتا ہے، لیکن حجاب اجنبیوں سے چھپا رہتا ہے۔ اب اس طرح کے فتوے اگر عام اسٹیجوں سے دیے جائیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے، جس کا جی چاہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے تو آپ کیجئے، آپ کو نہیں لگتا ہے تو آپ مت کیجئے۔ کب ہم نے کہا کہ آپ کو کرنا ہی چاہیے؟ کب ہم نے آپ کو کہا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے تو کریں، آپ کو لگتا ہے تو نہ کریں۔ تو ایسے فتوے اگر دیے جائیں گے تو کتنے لوگوں کا کام نکلے گا بھائی؟ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کی بھی کام ہو جائیں گے، جو آزادی چاہتی ہیں عورتیں، شریعت کی پابندی نہیں چاہتی، حیا نہیں چاہتی، حجاب نہیں چاہتی، مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، ہے نا، تجارت میں، ایسے ہی سیاست میں، حکومت میں، ہر جگہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ طبقہ جو اسلام دشمنی رکھنے والا طبقہ ہے، اسلام دشمنوں کا، ان کو کتنا بڑا، میرے بھائیوں،
راستہ مل جائے گا۔ مسلم خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کتنا بڑا راستہ ان کو مل جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی پردہ کرتی ہے چہرے کا، ایک بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے چہرے کا، یعنی دونوں پر عمل ہو رہا، دونوں قول کے اوپر آزادی پر عمل ہو رہا ہے۔ دل چاہے تو پردہ کرو، دل چاہے تو پردہ نہ کرو۔ افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں میرے بھائیوں سن کر کے کہ کس طریقے سے آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کیا اختلاف ہے، کتنا اختلاف ہے، کس نقطے پر اختلاف ہے؟ علماء کا اختلاف ہے تو راجح کیا ہے، دلائل سے قریب ترین کیا ہے؟ آپ کو بہت سارے مسائل میں اختلاف ملے گا، تو کیا اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے اقوال ہیں سارے اقوال پر لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، جس کو جو اچھا لگے وہ قول پکڑ کر کے بیٹھ جائے، عمل کرنا شروع کر دے؟ یا اختلاف میں الراجح بالدلیل کیا ہے، اقرب الی السنت کیا ہے، اقرب الی الصواب کیا ہے؟ یہ بھی تو کبھی بتائیں کہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس میں دلیلوں سے راجح یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، یہ بتانے کی ضرورت تھی۔ اختلاف ہے تو کیا مطلب؟ جتنے بھی اقوال ہیں سب آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شریعت کے دلائل اور حوالے نہیں، اقوال الرجال، جتنے اقوال آپ کو ملتے ہیں آپ کو آزادی ہے، جیسے چاہیں جب چاہیں عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ پاکیزہ شریعت کی جگہ دیگر کئی چور راستوں سے تبدیل کردہ شریعت، تعویل کردہ شریعت اتارنے کا کام کیا، جن راستوں کو راہ حق سے منحرف لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ آپ سوچئے کیا دشمنان اسلام برسوں سے اسلام کے حجاب پر حملہ کرتے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ برسوں سے۔ کیا مغرب، کیا مشرق، کیا عرب کے بعض لبرل ذہنیت رکھنے والے، یوسف قرضاوی بھی اس میں سے ہے، ہاں ان کی بچیاں بے پردہ ہو کر کے یورپ کے اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم حاصل کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور عجم کے لوگ، تمام جگہوں پر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو پہلے سے ہی اسلام کے نظام حجاب پر حملہ کرتے رہے۔ اسلام ظلم کا مذہب ہے، زیادتی کا مذہب ہے، عورتوں کو آزادی دینی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے کہ مرد چہرہ کھول کر کے جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں، دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو قید کر رکھا ہے، حجاب میں بند کر رکھا ہے۔ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا حجاب ہے۔ یہ پروپیگنڈا آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہم جانتے ہیں، دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف پھیلا رکھا ہے۔ اب اگر لاکھوں کے منچوں سے اور بڑے بڑے مجمعوں سے اگر یہ راستہ کھولا جائے کہ نہیں اسلام میں اختلاف ہے، آزادی ہے، جس کو جو چاہے کرے کر سکتا ہے، تو آپ بتائیے کیا اس سے ان اسلام دشمنوں کو مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ یہ تعویل کردہ مسئلہ ہے، یہ تحریف کردہ مسئلہ ہے، نفس پرستی کا مسئلہ ہے۔ صاحب علم، طالب علم، فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل سے جو مسئلہ قریب تر ہے اس کی رہنمائی کرے۔ اختلاف ہے، راجح کیا ہے؟ اختلاف ہے، دلیلوں سے قریب کیا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ابو العلا المعری ایک مشہور شاعر ہے، ابو العلا المعری مشہور شاعر ہے اور بہت یعنی نامور شعراء کی فہرست میں ابو العلا معری کا نام آتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کا یہ شاعر، اس نے شعر کہا ہے، وَكَمْ مِنْ فَقِيهٍ خَابِطٍ فِي ضَلَالَةٍ وَحُجَّتُهُ فِيهَا الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ۔ 1000 سال پہلے کی بات، کیا کہا؟ وَكَمْ مِنْ فَقِيهٍ خَابِطٍ فِي ضَلَالَةٍ وَحُجَّتُهُ فِيهَا الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بہت سے فقیہ گمرہی میں خبتی پڑے رہتے ہیں، بہت سے فقیہ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو کر کے، مدہوش ہو کر کے پڑے رہتے ہیں۔ وَحُجَّتُهُ فِيهَا الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ، جبکہ اس میں ان کی دلیل اللہ کی نازل کردہ کتاب ہوتی ہے۔
اللہ کی نازل کردہ کتاب کی دلیل پیش کرتا ہے اور گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے فقیہ ہیں۔ تو اب اس طرح کے مسائل بتانے والے کیا ہیں؟ اس طرح کے مسائل، اس طرح کے فتوے، اس طرح کے فیصلے، قرضاوی صاحب کے اگر فتوے فیصلے اگر آپ پڑھیں گے نا، 100 کے اوپر ہیں مسائل، 100 سے زیادہ مسائل ہیں جس میں انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف اسی قسم کی باتیں کی ہیں۔ اس میں بہت سارے مسائل عقیدے کے، بہت سارے مسائل سیاست کے، بہت سارے مسائل فقہ کے، بہت سارے مسائل آداب کے، انسانی زندگی میں رہن سہن کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، غرض زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موڑ پر انہوں نے بے جا، بے سروپا، ہوس پرستانہ، نفس پرستانہ فتوے دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین و شریعت کے ساتھ تلاؤ پر کھلواڑ کیا۔ اور اس طرح کے لوگ جو موجودہ وقت میں بالکل تازہ تازہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں ذیل میں ان میں سے بعض چیزوں کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ اب مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے کچھ مثالیں دینا شروع کیا ہے۔ تمہید کی بات تھی یہ کہ 2 بنیادیں ہیں فقہ کے معاملے میں، تعلم، علمی دعویداری، علمی خیانت جو فقہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی کل بنیادیں 2 ہیں۔ ایک بتایا علم فقہ کا دعویدار جس کے پاس فقہ کا علم ہی نہیں، اور دوسرا وہ فقیہ جس کے پاس علم ہے لیکن وہ جدید حالات، دنیا، ترقی ہے نا، اور ٹیکنالوجی، اس کا حوالہ دے کر کے اللہ کی شریعت کی چیزوں کو فٹ کرنے کے چکر میں اللہ کی شریعت کا جنازہ نکالتا ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 صفحہ 145 پر ہے، یہ الف، دیکھیے پوائنٹ کیا ہے؟ الف۔ اس میں کیا؟ زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدلنے کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تو بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے سن چکے ہوں گے کہ زمانہ بدل گیا تو فتویٰ بدل جاتا ہے۔ فتویٰ کبھی نہیں بدلتا، یاد رکھیں، کیونکہ قرآن و سنت جب اترے ہیں تو اس ضمانت کے ساتھ اترے ہیں کہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ کہو کہ ہر زمانے کے مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ ہر زمانے کا کہ جو مسائل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس کا حل پیش کرے گا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ زمانہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا؟ تعبیر بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس کا مضمون بھی صحیح ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدلنے کا دعویٰ۔ شیخ کہتے ہیں میں نے فائت الفقیہ میں، یہ ان کی کتاب ہے، فائت الفقیہ، یہ ان کی کتاب ہے بکر بن عبداللہ ابو زید کی، اور غالباً مطبوع نہیں ہے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرنٹڈ نہیں ہے یا بعد میں شائع ہو گئی ہو، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے فائت الفقیہ میں بساط الحال و اثرہ فی الاحکام، اس عنوان سے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر میں نے گفتگو کی ہے اپنی کتاب فائت الفقیہ نامی جو میری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بساط الحال و اثرہ فی الاحکام اس عنوان سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ اس کا نچوڑ یہاں پیش کر رہے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک ظاہری قاعدہ ہے، حقیقی نہیں۔ کون سا قاعدہ؟ زمانہ بدل جائے تو فتویٰ بدل جائے گا۔ زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدلنے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ جو قاعدہ بنا دیا گیا، کہتے ہیں یہ قاعدہ ایک ظاہری قاعدہ ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقت میں زمانے کے بدلنے سے فتویٰ نہیں بدلتا ہے، حقیقت میں بدلتا نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا نام دے دیا گیا ہے۔ تو قاعدہ ظاہری ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ تمام فقہا، ماتنین کسے کہتے ہیں؟ متن لکھنے والے، ٹیکسٹ لکھنے والے، اور اس کے بعد شارحین جو اس کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ تمام فقہا، متن لکھنے والے، شرح لکھنے والے جو اس قاعدے کا ذکر کرتے ہیں، اسے خصوصیت کے ساتھ عرفوں کی تبدیلی کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ عرف جانتے ہیں نا؟ عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی سماج میں، محلے میں، ملک میں، علاقے میں کچھ ایسے طور طریقے جو لوگوں کے یہاں معروف ہوں۔ ہمارے یہاں کا عرف ایسا ہے، ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے، ہمارے یہاں کا طور طریقہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عرف، ہمارے یہاں فلاں چیز کو فلاں نام سے جانا جاتا ہے،
فلاں چیز کو فلاں اصطلاح سے جانا جاتا ہے، تو عرف ہوتا ہے۔ عرف یعنی جو چیز کسی علاقے میں، کسی شہر میں، وطن میں، ملک میں، خطے میں ہے نا، جو معروف ہو، جو لوگوں کے ہاں معروف۔ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں عرف یہ اسے خصوصیت کے ساتھ، عرفوں کی تبدیلی کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ نہیں بدلتا، یہ ظاہری قاعدہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ جو بدلنے کی بات ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے ہے، عرف سے ہے، یعنی سماج کے جو حالات ہیں، سماج کے اندر جو چیزیں جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، معروف ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے کبھی مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ زمانہ بدل جائے تو فتویٰ بدل جائے گا۔ اب 1900 کے اوپر 100 سال تک کوئی الگ فتویٰ چلتا تھا، 2001 سے کیا الگ فتویٰ ہو جائے؟ جو چیز پہلے حرام تھی وہ حلال ہو جائے گی، جو چیز حلال تھی وہ کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، عرف کی بات ہے بس۔ آگے بات واضح ہوگی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ کس کی؟ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدلنے کی، مگر انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ یہ دیکھو زمانہ تھا، زمانہ بدل گیا تو فتویٰ بدل گیا، تو زمانہ بدل گیا تو فتویٰ، ایسی بہت ساری مثالیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ کہتے ہیں مگر انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ خود ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آگے آ رہی ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ یا تو اسی باب سے ہیں۔ کس باب سے؟ عرف کی تبدیلی، عرف کی تبدیلی، یا عام کو اسی جیسی دلیل سے خاص کرنے کے قبیل سے ہے، یعنی ایک مسئلہ عام تھا اور اس کو کسی دلیل سے خاص کر دیا گیا، ایسی تبدیلی، یا نیتوں کی تبدیلی وغیرہ کے باب سے۔ یعنی یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدلنے کی بات درست نہیں ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عرف کی تبدیلی کا مسئلہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ عام چیز رہی ہو، اس کو کسی دلیل سے خاص کر دیا گیا ہو، یا مثال کے طور پر نیتوں کی تبدیلی، نیت بدل جانے کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے۔ یہ طریقہ، یہ 3 شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک دوسری جگہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ، وہ کون سی کتاب ہے؟ اغاثۃ اللہفان۔ پہلے والی جو بات ہے وہ اعلام الموقعین کی ہے، اور دوسری والی جو بات ہے وہ اغاثۃ اللہفان کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک دوسری جگہ وہ بات بیان کی ہے جس سے اس اطلاق کی تقیید ہوتی ہے، اس اطلاق کی تقیید ہوتی ہے، یعنی جو بات عام مطلق طور پر ایک دم ہے نا، مطلق آزاد انداز میں کہہ دی گئی کہ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے، یہ بات جو مطلق طور پر کہی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری جگہ وہ بات لکھی ہے جس سے اس اطلاق کی تقیید ہوتی ہے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے مطلق طور پر آزادانہ، بئی طور کہ انہوں نے احکام کے 2 مجموعے بیان کیے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اپنی دوسری کتاب میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ایسے عام طور پر نہیں ہے کہ زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے، یہ بات عام مطلق آزاد نہیں ہے بلکہ مقید ہے۔ تو احکام کے 2 مجموعے کیا بیان کیے ہیں؟ منصوص احکام جن پر یہ اصول سازی منطبق نہیں ہوتی، جن دلائل کی، جن مسائل کے دلیلیں موجود ہیں، منصوص کسے کہتے ہیں؟ نص، یعنی قرآن کی آیت، یعنی اللہ یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صراحت، ایک دم صراحت جن مسائل کے اندر ہے وہاں یہ تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کہاں سے آئے گا کہ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدل جائے گا؟ بھئی جب ایک دم صراحت ہے کہ شراب حرام ہے، صراحت ہے، نص ہے کہ نماز صلاۃ کیا ہے؟ فرض ہے، دین اسلام کا ستون ہے، تو اب یہ تو کبھی نہیں بدلے گا نا بھائی، نص ہے، تو کیسے یہ قاعدہ فٹ ہوگا اس کے اوپر کہ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے؟ تو کیا وہ آیت جو حرام کر رہی وہ حلال کرے گی، جو حلال کر رہی وہ حرام کر دے گی؟ ایک بار حرام ہو گیا تو قیامت تک کے لیے حرام ہے، ایک بار حلال ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے۔ تو نص پر، صراحت والی آیت و حدیثوں پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا۔
ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، یہاں دوسرے مسئلے میں یہ بات واضح ہو جائے گی. کہتے ہیں دوسرا کیا ہے؟ اجتہادی احکام. اجتہادی احکام جو عرفوں کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں، اور یہ اسی قبیل سے ہے جن میں وقت اور حالات کی تبدیلی سے فتویٰ بدل جاتا ہے. دیکھا آپ نے، وضاحت کر دیا کہ زمانے سے بدلنے سے فتویٰ جو بدلنے کی بات ہے وہ کس سے تعلق ہے؟ عرفوں کی تبدیلی. عرف کی تبدیلی، عرف کی تبدیلی کی بنیاد پر. تو اجتہادی احکام جو عرفوں کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں، اور یہ اسی قبیل سے ہے جن میں وقت اور حالات کی تبدیلی سے فتویٰ بدل جاتا ہے. تو زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدلنے کی بات یہ ایسے ہی جیسے لوگ ایک دم اوپنلی کہتے ہیں، ایسے اوپنلی نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کسی سماج کا عرف ہے نا، عرف کے اعتبار سے اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے خود وضاحت کی ہے اس کی اپنی کتاب کے اندر. اس لیے ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے نیچے ان کا ذکر آ رہا ہے. کہتے ہیں اور عصرانی حضرات. عصرانی کون ہے؟ عصر زمانہ اور زمانے کے حالات پر قرآن و سنت کی باتوں کو فٹ کرنے کے نام پر اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، تقاضے کی بات کرنا. تو عصرانی حضرات، عصرانی کسے کہتے ہیں؟ عصرانی حضرات کون ہیں؟ دینی احکام کو زمانے کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے والے. دینی احکام کو زمانے کے مطابق، زمانے کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے والے. تو اب یہ بات سمجھ لیں، دین کے جو احکام ہیں وہ زمانے کے حالات میں ڈھالنا نہیں ہے. دین کے احکام کو زمانے کے حالات پر فٹ کرنا ہے تاکہ زمانے کے لوگ اللہ کے دین پر، اس کے احکام پر کاربند ہو جائیں. یہ نہیں کہ قرآن و سنت کو زمانے پر ڈھال دیا جائے. زمانے کے لوگ قرآن و سنت میں ڈھل جائیں، قرآن و سنت کے احکام میں ڈھل جائیں. لیکن یہ عصرانی لوگ ہیں. عصرانی انہیں کہتے ہیں جو زمانے اور زمانے کے حالات پر قرآن و سنت کو لا کر کے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز اسلامی احکام کو، اسلامی شریعت کے احکام کو پورے طور پر بے وزن کر دیتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. تو عصرانی حضرات اسی ظاہری قاعدے کے راستے سے بہت وسیع ابواب تک جا گھسے، بہت دور تک چلے گئے، اور زمانے کی تبدیلی کے نام پر قطعی الدلالت نصوص، قطعی الدلالت، زمانے کی تبدیلی کے نام پر ایسے نصوص، ایسی آیتیں، حدیثیں جن کی دلالت ایک دم قطعی ہے، پکی دلالت، یعنی جو معنی اس سے نکلتا ہے وہ ایک دم قطعی معنی نکلتا ہے، جس سے ہٹا نہیں جا سکتا، جس کی دلالت، جس کا معنی کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، جس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں پیدا ہو سکتا. ایسے قطعی الدلالت نصوص جیسے چوری. اب بتائیے کہ چوری کے بارے میں جو دلیلیں آئی ہیں، کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، شک ہے؟ وہ ایک دم قطعی الدلالت ہے کہ نہیں؟ یعنی جس کا جو معنی نکلتا ہے وہ بالکل قطعی اور پکا نکلتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. زناکاری ہے کہ نہیں؟ زناکاری، شادی شدہ ہے تو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دینا وغیرہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا. قتل کا بدلہ قتل ہے، اور ایسے ہی اعضاء کا قصاص ہے. کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو قصاص میں اس کا ہاتھ، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو قصاص میں اس کا دانت. کان، اللہ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السن بالسن، ہے نا، والانف بالانف. اور پھر عام طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ والجروح قصاص. جیسے بھی زخم کسی کو کوئی لگائے گا ویسے ہی بدلہ اس سے لیا جائے. ان سب کے خلاف ہیں آج کل کے دنیا دار قسم کے لوگ، لبرل ٹائپ کے لوگ. عصرانی حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ان قطعی الدلالت مسائل کی بھی حیثیت کو ختم کر دیا جائے.
تو قطعی الدلالت نصوص جیسے چوری، زناکاری وغیرہ سے متعلق حدود کی آیتوں کو فرسودہ بنا کر اقامت حدود کو معطل قرار دیا۔ اقامت حدود معطل۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آج کل تو حالت یہ چل رہی ہے، یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ لوگ ان حدود اور قصاص سے آگے بڑھ کر کے دین کے فرائض تک آ گئے۔ دین کے فرائض تک، سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اسے نماز کی قضا کروانے کے بجائے اسے کچھ پینلٹی لے لی جائے، اور پینلٹی لے لیں گے تو غریبوں کے کام آ جائے گا، کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا، نماز پڑھوا کے کیا ملے گا؟ یہ حالت ہو گئی ہے آج۔ یہ سب کون سی ذہنیت ہے؟ عصرانیت۔ اور دیکھنے کے لیے نعرے بہت اچھے ہیں ان کے کہ ہم تو حالات اور ظروف کا خیال کر رہے ہیں، دنیا کے جدید حالات میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ۔ لوگ بہت ہی زیادہ ہمدردی، خیرخواہی اور تعاون کا جذبہ لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ بھئی آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، آپ کئی بار حج کر چکے ہیں، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی فیملی جاتی ہے، 10 لوگ جاتے ہیں، اس میں تو 50 لاکھ 60 70 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کیوں نہ آپ سال 2 سال کے لیے حج کرنا بند کر دیں؟ اور یہ جو رقم آپ کی حج میں جا رہی ہے یہ غریبوں کے کام آ جائے گی، ہاسپٹل بن جائیں گے، کالج بن جائیں گے، اسکول بن جائیں گے، کمیونٹی سینٹر بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ کتنی قربانی بکرے لاتے ہیں؟ 2 بکرے لاتے ہیں، ایک ہی لائیے، اور ہر سال تھوڑی آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت ہے، مت کیجئے۔ وہ جو کرنے والے ہیں وہ پیسے غریبوں کو دے دیجئے، قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیجئے، عمرے کے پیسے غریبوں کو دے دیجئے، حج کے پیسے غریبوں کو دے دیجئے۔ یہ ذہنیت بھی آج کل چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا بچا؟ اس کا مطلب یہ ہے ایسے ہی اگر لوگ کریں تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اور اتنی بڑی اجتماعیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، مؤتمر الحج، حج کانفرنس، پوری دنیا کا سب سے بڑا مجمع اسلام اور مسلمانوں کا وہاں قائم ہوتا ہے۔ اگر سارے لوگ اپنے حج اور عمرے کے پیسے اٹھا کر کے غریبوں کو اور اسکول اور کالج میں لگا دیں تو اجتماعیت کا وہ 30-35 لاکھ کا 40 لاکھ کا مجمع کہاں جائے گا؟ وہ اجتماعیت ختم ہو جائے گی کہ نہیں ختم ہو جائے گی؟ اسلام کا شعار ہے وہ، اس کو دیکھ کر، اس کا منظر دیکھ کر، اس کے حالات سن کر دشمنوں کے پتے پانی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر حج کانفرنس ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سب صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ تعالم کا نتیجہ ہے، یہ علمی خیانت کا نتیجہ ہے، علمی دعویداری کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی باتیں لوگ اپنی عقل اور ہوس کے مطابق کرتے ہیں جس کی اسلام میں سرے سے گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ کہتے ہیں کہ قطعی الدلالت نصوص جیسے چوری، زناکاری وغیرہ سے متعلق حدود کی آیات کو فرسودہ مطلب ناقابل عمل، پرانا ہو گیا، گھیسا پیٹا ہو گیا، عمل کے قابل نہیں رہ گیا، اس کو فرسودہ کہتے ہیں۔ اقامت حدود، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پینے والے کو 40 کوڑے یا ضرورت کے مطابق 80 کوڑے مارے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مرتد کو حد ارتداد میں قتل کر دیا جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یہ اسلامی شعار، اسلامی حکومتوں کے شعار ہیں، نظام ہیں۔ اگر اس کو اقامت حدود کو معطل قرار دیا، یعنی کیا مطلب؟ نل، زیرو کر دیا، نہیں ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ ایک موہوم یعنی وہمی، خیالی، جس کا نتیجہ ایک موہوم اور خیالی چھاؤنی تلے شریعت اسلامیہ سے بے دخل ہو جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ سامنے تو صراحت کے ساتھ نہیں لگتا ہے کہ اسلامی شریعت سے انسان باہر نکل رہا ہے، لیکن ایک خیالی چھاؤنی کے نیچے حقیقت کیا ہے؟ انسان اسلام سے بے دخل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے
ایک مثال چھوٹی سی، ایک نمونہ جو شیخ نے پیش کیا، یہ ہے فقہ میں تعالم، التعالم فی المسائل الفقہیہ، فقہی مسائل میں تعلم اور علمی دعوے داری۔ تو اس کا ایک مظہر ہے، ابھی بہت سارے نمونے آنے والے ہیں، مختصر انشاءاللہ کئی ایک پوائنٹ پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسے جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کی ایک حیثیت سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، جو انسانی زندگی کے صبح و شام سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی کام کرنا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے، جب کوئی کام کرنا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے کہ نہیں؟ یعنی عبادات کا مسئلہ ہو، ہے کہ نہیں، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، خریدنے بیچنے کا مسئلہ ہو، اور اس کے علاوہ ہے نا سماجی تعلقات کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، پہننے اوڑھنے کا مسئلہ ہو، ہر زندگی کے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ اسلامی فقہ کا۔ اور اس کے اندر اس قسم کے تعلم اور علمی دعوے داری کے جو کام ہو رہے ہیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے۔ عقیدے کا مسئلہ، یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ محدود رہے، ہر آدمی نہیں سمجھتا، لیکن یہ تو ہر آدمی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، صفائی ستھرائی، تمام زندگی کے مسائل سے، حتیٰ کہ استنجا، غسل، تیمم، وضو، تمام چیزوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ۔ اب اس کے اندر تعلم بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ انسان کے ہر انسان تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تعلم کے فتنے سے اور متعالمین کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔